عشق ہے ساما انوار سحری۔ جی عبدالحبیب بھائی، کیا بیان فرمائیں گے آج؟ آج بات کرتے ہیں ہماری الیکٹرانک ڈیوائسز پر. یعنی مثال کے طور پہ ہمارے پاس اگر موبائل ہے تو یہ چھوٹا سا آلہ خریدا میں نے ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ یہ آلہ جو ہے مجھے کہاں لے جا رہا ہے، کہیں یہ جہنم کے گہرے گڑھے میں تو نہیں ڈال رہا. خریدا بھی میں نے ہے، استعمال میں بھی میرے ہے، مالک بھی اس کا میں ہوں، مگر اس کا صحیح استعمال کر رہا ہوں یا غلط استعمال کر رہا ہوں. بعض اوقات ہم پہلے مدی چل کے ناظرین، مذہبی لوگ بالخصوص فلمیں ڈرامے دیکھنا بالکل معمول نہیں تھا. کئی لوگوں کے گھروں میں ٹیلی ویژن ہی نہیں تھا، اب بھی نہیں ہے. اچھا، پھر فلم دیکھنے کے لیے کسی قسم کے لیے پہلے وی سی آر کی ضرورت پڑتی تھی، کیسٹ کی ضرورت پڑتی تھی، سی ڈی کی ضرورت پڑتی تھی، اور ظاہر ہے ان تمام چیزوں میں ایک مذہبی حلیہ والا شخص تو انوالو نہیں ہو سکتا تھا. لیکن جب سے انٹرنیٹ آیا ہے، نہ دیکھنے کی چیزیں بھی نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم ان چیزوں سے بچ پا رہے ہیں کہ نہیں. ہر ویڈیو کو پلے کرنا ضروری نہیں ہے، ہر کلپ کو سننا ضروری نہیں ہے. بعض اوقات اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کو دیکھنے کی، جس کو سننے کی شریعت اجازت نہیں دیتی. اور یہی آلے کی وجہ سے ہماری نوجوان نسل جس طرح بگڑتی جا رہی ہے. یہ کب سوچا تھا کہ ہمارے گھر میں بیٹھا، ہمارے کمرے میں ہمارا چھوٹا بیٹا یا ہماری چھوٹی بیٹی اگر موبائل اس کے ہاتھ میں ہے اور انٹرنیٹ موجود ہے تو وہ کیا دیکھ رہا ہے، کیا کچھ دیکھ سکتا ہے، اس کا شاید ہم سب کو یہ اندازہ ہے کہ جس کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اور ان تمام اخلاقی خرابیوں والی چیزوں کو دیکھنے کی وجہ سے جو پھر مسائل ہو رہے ہیں اس کو بیان کرنے کی بھی حاجت نہیں ہے. تو برائے کرم ایک نظر اپنے آپ پر سیگمنٹ میں ایک نظر اپنے موبائل پر ڈال لیجئے کہ ہمارا موبائل جو ہے وہ ہم اس سے کیا استعمال کر رہے ہیں. اچھا استعمال ضرورت ضرور ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے ذریعے اب ماہ رمضان جیسے مہینے میں اچھے یعنی وہ لوگ جو فلمیں دیکھتے ہیں سارا سال، جو میوزک سنتے ہیں سارا سال، وہ بھی رمضان میں جو ہے ان چیزوں سے بچتے ہیں. لیکن اس موبائل فون نے اور اس میں موجود انٹرنیٹ نے اگر آپ کا استعمال ٹھیک نہیں ہے، آپ کئی ایسے گروپس میں ہیں، کئی ایسی چیزوں کو آپ نے لائک کیا ہوا ہے، تو نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے موبائل میں وہ چیزیں آ جائیں گی. یعنی سارا جہان رمضان میں برے کاموں سے بچے اور ہمارا موبائل ہمیں ان کاموں میں ڈال دے، تو پھر ایسے موبائل کا کیا فائدہ. تو براہ کرم ایک نظر اپنے موبائل پر ڈالیے اور اس کو ایسا بنا لیجئے کہ کاش اس سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آئیں، نعت رسول مقبول کی آواز آئے. ہم جب اس پر کوئی چیز دیکھیں تو ہمارے ثواب میں اضافہ ہو، نہ کہ ہم اسی وجہ سے جہنم کی طرف بڑھتے. آپ نے گروپ کی بات کی، اب ظاہر ہے ایک نظر اپنے آپ پر ہے. گروپ بناتے ہیں اور جس کو چاہا ایڈ کر لیا. آپ کو زیادہ تجربہ ہوگا کہ روزانہ ہی ایڈنگ چل رہی ہوتی ہے، تو کچھ ہے کوئی پیسے تو لگتے نہیں ہیں. بہت بڑی مصیبت. کیا یہ کوئی بد اخلاقی نہیں ہے؟ جس کا دل چاہ رہا ہے، جس کو چاہ رہا ہے. نمبر مل گیا عبدالحبیب بھائی کا، ابراہیم باپو کا. چلو بھائی، ابراہیم باپو تو فارغ ہے، جیسے ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے تو گروپ میں ڈال دیا. یہ ٹھیک ہے کیا یہ حضرت؟ نہیں، دیکھیں، ایک تو میں تو کافی عرصے سے دعا کر رہا ہوں کہ ایسا کوئی قانون آ جائے کہ جو ہے وہ ایک واٹس ایپ کے کرنے کے بھی پیسے لگیں اور ایک سیلفی کے بھی 5-10 روپے کٹنا شروع ہو جائیں. ہاں، تو میرا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن فالتو میسج آنا بند ہو جائیں گے نا. تو بہرحال کام کی چیزیں آئیں گی تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایسا لگتا مشکل. آپ کے بھی تو پیسے بہت لگیں گے. وہ مجھے قبول ہے، میں ہزاروں روپے خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں جب مجھ پر جو ہے نا یہ میسج کی جو یلغار ہے یہ کم ہو جائے. اور اسی طرح سیلفی پہ پیسے کٹتے نہیں ہیں، اگر یہ بھی کٹنا شروع ہو جائے تو شاید پھر کچھ کمی آ جائے. ناظرین آپ کے مخالف نہ ہو جائے یار. اب یہ میری تمنا ہے، اب ضروری پوری نہ ہو تو الگ بات ہے. لیکن میں ایک عرض کروں کہ یہ آپ نے جس طرح کہا نا، ایک تو ہر بندے کو گروپ میں ایڈ کر لینا، اور پھر میں آپ کو ایک بات، صرف ایک مثال دیتا ہوں. ایک صاحب ہیں، انہوں نے کوئی مذہبی ایکٹیویٹی کی، اپنی اس ایکٹیویٹی کی 45 پکچر مجھے بھیجی. میں جب صبح اٹھا تو ایک ہی نمبر سے 45 میسج میں نے دیکھا، تو ان کے اس اجتماع کی یا اس محفل کی 45 پکچرز مجھے بھیجی تھی. اب بتائیے یہ درست ہے؟ آپ کسی کی مصروفیت کا تو خیال رکھیں، سب کو گروپ میں ایڈ کرنا ہے. اچھی نیت کر لی ہوگی. نہیں، نیت اچھی ان کی ٹھیک ہے، لیکن ہمارے پاس کچھ اور بھی کام ہے زندگی میں کرنے والے. تو مہربانی کریں، یہ گروپ میں اگر ایڈ کرنا ہے تو اجازت لے لیں. اچھا، پھر اسی طرح جیسے ہم کیوں گروپس میں ایڈ ہوتے ہیں یا ہم ان گروپ میں کیوں شامل ہیں جہاں پتہ ہے کہ غیر اخلاقی چیزیں بھی آ رہی ہوتی ہیں. اچھا، پیج کوئی دیکھا سوشل میڈیا پہ اسے لائک کر دیا. اب اندازہ نہیں ہے کہ لائک کرنے کی وجہ سے اس پیج کی کیا کیا چیزیں روزانہ مجھے ریسیو ہونا شروع ہو جائیں گی. تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے. مجھے وہ کوئی چیز لائک نہیں کرنی، مجھے کسی ایسے گروپ میں نہیں رہنا کہ جو مجھے گناہگار کر دے. ویسے ہی گناہ تھوڑے ہیں،
جو بندہ موبائل اٹھاتے ہی گناہگار اور ہوتا جائے اور اس کے گناہ بڑھتے جائیں. تو یہ دو الگ چیزیں ہیں. انشاءاللہ کسی اور ایک نظر اپنے آپ میں موبائل فون کا وہ استعمال جو کسی اور کے لیے تکلیف دہ ہے, اس پر انشاءاللہ الگ بات کریں گے. آج پرٹیکولرلی اس موبائل سے, اس الیکٹرانک ڈیوائس سے میں گناہگار نہ ہوں, میں اللہ کو ناراض نہ کروں, یہ میرا ہدف ہونا چاہیے. بہت اچھی بات. اپنے ڈیوائس کو پاک کریں, اپنے ڈیوائس کو ان چیزوں سے پاک رکھیں. یعنی واقعی بہت اچھا جملہ باپو نے کہا. آج کسی نوجوان سے موبائل مانگ لینا, اس کی تو حالت خراب ہو جاتی ہے. وہ پاسورڈ نہیں دیتا, کیوں؟ ایسا کچھ رکھا ہے جو نہیں دے رہے نا. اب ایسے نوجوان کا, گھر کے ایسے فرد کا کسی کے ہاتھ موبائل لگ جائے تو ایسی چیزیں رکھنی ہے. آج نہیں, مرنے کے بعد تو پتہ چلے گا کہاں جائیں گے. کسی نے پاسورڈ رکھا ہو تو ایک پاسورڈ نہیں, یعنی کہ ایک تو موبائل آن کرنے کا پاسورڈ الگ ہے, واٹس ایپ کا الگ ہے, سوشل میڈیا جتنے ہیں نا ان سب کے الگ الگ کئی پاسورڈ. اس میں حرج نہیں ہے. کوئی پاسورڈ لگائے تو ہم اس کو وہ پرائیویسی رکھنے میں حرج نہیں ہے, لیکن خود سوچ لیں کہ یہ میں نے پرائیویسی کس لیے رکھی ہے. کوئی دیکھ نہ لے اس لیے, ابو دیکھ نہ لے, بھائی دیکھ نہ لے, اللہ تو دیکھ رہا ہے. کیا آپ اکیلے میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ کاش یہ ہمیں خیال آتا. بہت اچھی بات. لیکن کسی نے پاسورڈ لگایا ہو تو بدگمانی نہ کیجیے گا. پاسورڈ تو میں نے بھی لگایا, اجازت آپ کو نہیں. پاسورڈ تو ہم نے بھی لگایا ہے, کہ ہماری بہت ساری چیزیں ظاہر تنظیمی ہوتی ہیں, کانفیڈینشیل ہوتی ہیں. ہاں, تو بدگمانی کسی سے نہیں کرنی. یہ ہر کسی سے اپنا پرسنل کوسچن ہے, اپنے آپ سے کریں اور اپنے آپ پر نظر رکھیں. اللہ پاک ہمیں اخلاص دے, نیکی کی توفیق دے.